علی بھائی یہ بتائیے گا کہ اسلام نے جزا اور سزا کا تصور جو دیا ہے وہ کیا ہے، یہ کلیئرلی ذرا بتائیے گا۔ دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے، آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ایک تو ہے نا جس طرح یہاں پہ مورل آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے کہ جو انسان دنیا میں اعمال کر کے جائے گا اس کی جزا اور سزا، اس کا اسلامی تصور کیا ہے؟ اس میں تو بنیادی چیز جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ جن کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے نیکیوں کے اعتبار سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہوا اور کوئی کفری عقیدہ ان کے اندر موجود نہ ہوا تو وہ اپنے حصے کے گناہوں کی سزا بھگت کے، یہاں تک کہ ان کے گناہ اتنے کم رہ جائیں کہ نیکیاں سپر سیڈ کر جائیں، جب یہاں صورتحال ہوگی پھر انہیں نکالا جائے گا اور پھر انہیں الٹیمیٹلی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اس میں الٹیمیٹلی ایسے لوگ بھی داخل کیے جائیں گے، بخاری مسلم میں ہے کہ جن کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، رائی کے دانے کے برابر ایمان۔ لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ اب وہ کتنے عرصے کے لیے جہنم میں لیں گے؟ ہاں یہ وہ تو بڑا سورۃ ویلڈ الفرقان میں ہے کہ جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بہت برا ٹھکانہ ہے وقت گزارنے کا۔ اللہ اکبر، یہاں ہم موم بتی کے فلیم پہ 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اور بخاری مسلم حدیث ہے آخرت کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے۔ یہاں پہ لوگ کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرا 1 منٹ کا نہیں برداشت کر سکتے، وہ تو پتہ نہیں کس قسم کے پھیرے ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ یہ بتائیں کیا جنت اور جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے؟ جی ہو چکی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو شہوات اٹریکٹ فل چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی ہر وہ چیز جو اٹریکٹ فل ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے، اور جو ناگوار چیز ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ ناگوار کیا ہے؟ حلال اور حرام کی تمیز کرنا، یہ ناگوار چیز ہے۔ اسی طریقے سے غسل جنابت کا، نماز کا اہتمام، گرمیوں کے روزوں کا اہتمام، یہ سب کی سب چیزیں وہ ہیں جو ناگوار ہیں۔ اچھا اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ جا کے جنت دیکھ کے آئے۔ وہ دیکھ کے انہوں نے کہا واہ کیا مولا چیز بنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہیں لگا دے گا جنت میں پہنچنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکو ذرا صبر کرو اب جا کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا تھا جنت کو، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے ان ہرڈلز کو عبور کرنا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے، عبادت کی مشقت اٹھانی ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں، یہ ساری ہرڈلز ہیں نا، طبیعت کے اوپر گراں گزرتی ہیں۔ واپس آئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا جتنی مشکل تو نے ہرڈلز رکھتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور فرمایا جا کے دیکھو۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب جا کے جہنم کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دنیا کی لذتوں شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ واپس آئے تو جبرائیل نے کہا کہ میرا اوپینین بدل گیا یا اللہ، اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچ پائے گا اس جہنم میں گرنے سے۔ اللہ کیوں؟ اور نظر بھی آ رہا ہے، آج بھی دیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب حیران کن چیز ہے کہ دنیا میں یہ ساری چیزیں جو حرام ہے نا جنت میں آپ کو انعام ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دنیا میں حرام ہے وہ جنت کا انعام ہے۔ اللہ اس کا مطلب ہے یہ ایک روزہ ہے جو آخرت میں افطار ہونا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل، یعنی جس روزے کے اندر حلال چیزوں سے روک کر ٹریننگ کی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی بھائی یہ بتائیے کہ آخرت، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے روزے آخرت، روزے آخرت میں کیا کیا سیگمنٹس ہوں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں کنسیپٹ ہے جب دوبارہ قبر سے اٹھائے جائیں گے بس میزان کے اوپر ایک حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جو ہے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، کیا سیگمنٹس ہوں گے وہاں پہ؟ کس کس پروسیس سے گزرنا ہوگا؟ دیکھیں سیگمنٹس تو سٹارٹ ہو جائیں گے مرتے ہی۔ آخرت کی زندگی کا پہلا دن وہ ہے جس دن انسان مرتا ہے۔ نہیں وہ تو عالم برزخ نہیں ہوا، وہ آخرت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب آخری وقت قریب آیا تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو نبی علیہ السلام نے امت کی ترغیب کے لیے اشارہ کیا تو مسواک وہ چبا نہیں سکے، ظاہر کمزوری کی وجہ سے۔ تو اما عائشہ کہتی ہے کہ پھر میں نے حضور سے وہ مسواک لی جو آپ نے اپنے لعاب دہن جس کو لگ چکا تھا، میں نے اپنے منہ میں چبا کے نرم کر کے حضور کو دی تو حضور نے کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور میرے تھوک کو جمع کر دیا اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن۔ اللہ اکبر۔ اچھا مرتے ہی آخرت شروع ہوگی، قبر آخرت ہے،
وہ تو ہم اس کی آگے پھر ڈویژن کرتے ہیں نا, جس طرح ہم کہتے ہیں قیام ہے, قیام کی آگے ڈویژن ہے نا, قیام میں پہلے ثنا ہے, دعائے استفتاح ہے, اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے, پھر سورت ملانا, 3 چیزوں کا مجموعہ ہے نا, لیکن تینوں کے لیے قیام کا لفظ بولا جاتا ہے. آخرت ہے مرنے سے لے کر جنت یا جہنم کے فیصلے تک. اس میں سٹارٹ میں یہ برزخ والا معاملہ ہے, آپ اسے عذاب قبر کہہ لیں, عذاب برزخ کہہ لیں. ٹھیک, جو شخص سمندر میں ڈوب گیا اس کے لیے وہی قبر ہے, جو شیر کے پیٹ میں چلا گیا اس کے لیے وہی قبر ہے, جو ہوا میں بکھر گیا ایئر کریش میں اس کے لیے وہی قبر ہے. اس طرح کی بات ہے. اس دنیا میں چونکہ عموماً لوگوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے, اس لیے قبر کی بات ہوئی ہے. ادروائز جو بھی شخص مرتا ہے اس کو قبر ملتی ہے. یہ سوال بڑا اہم ہے, میں اس کی طرف جانا چاہ رہا تھا. یہ پورا ٹاپک ہے میرے بھائی, اس پہ تو 1 گھنٹے ہم بات کر سکتے ہیں. بالکل, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم پہلے وہ سیگمنٹس کی بات کر لیتے, جو آخرت کے سیگمنٹ ہیں, جو پروسیس سے گزرنا ہے, اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے تو یہ قبر والا معاملہ ہو گیا. اس کے بعد میدان معاشر. میدان معاشر میں میزان عمل پہ نیکیوں کا تلنا, حوض کوثر پہ پیاس بجھانے کے لیے جانا, سبحان اللہ, اور الٹیمیٹلی پھر جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک برج عبور کرنا ہے, پل صراط. ہاں, پل صراط. وہ سب نے عبور کرنا ہے, اور جو اہل ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا, اور باقی لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں. اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو پل صراط کی نوعیت کیا ہے؟ پل صراط بالکل رپورٹ ہوا ہے, صحیح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, تو الفاظ موجود ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں ہے کہ اس کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے ہیں, جیسے یہ آپ سمجھ لیں بڑی بڑی کرینوں کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا پنجے, وہ لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اب لوگ اپنے ایمان کے مطابق تیزی سے اس پل صراط سے گزریں گے, کوئی بجلی کی سی تیزی سے, کوئی گھوڑ رفتار کی. یہ جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میزان پہ, اس کے بعد پل صراط سے, اس کے بعد ہے نا پل صراط کے اوپر فائنل فیصلہ ہونا ہے, فائنل فیصلہ. اچھا, یعنی کہ جب اعمال تولے گئے میزان میں, اس کے بعد پل صراط سے گزر کے آپ نے جنت اور جہنم کی طرف, وہ آپ نے ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے. اچھا, ہاں جی. اس میں بھی کئی لوگ پیچھے سے جو کلیئر ہوئے ہیں وہاں پہ کٹ جائیں گے, ان کے لیے اندھیرا ہوگا, منافقین بھی ہوں گے, کئی ایک معاملات ہوں گے. الٹیمیٹلی سورہ مریم میں ہے کہ ہر شخص کو اس آگ سے گزرنا ہے, اور وہ قرآن میں تو اتنا ذکر ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اللہ کے حضور بات طے پا چکی ہے. باقی بخاری مسلم میں ہے کہ یہ پل صراط ہے. اس کے بعد پھر جنت یا جہنم والا معاملہ ہوگا. جہنم تو ادھر ہی ہو گیا نا, جو کراس کر لے گا وہ جنت میں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑا اہم سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان دنیا میں جب اس کی روح پرواز کر گئی, آخری اس میں سانس لیا, اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف لبیک کہتا وہ روانہ ہو گیا, اس سفر کہاں سے آغاز ہوتا ہے, کہاں تک وہ جاتا ہے روح کا سفر جو؟ جی, مرتے ہی آغاز ہو جاتا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور جنوں انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں, اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اللہ. اور جو نیک میت ہے وہ کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ. تو یہ مرتے ہی سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. وہ روح پکاری ہوتی ہے. دیکھیں, یہ روح اور جسم کا جو ایک رشتہ ہے یہ برزخی رشتہ ہے. روح نکل ضرور جاتی ہے لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے. یہی اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کا بھی, اہل تشیع کا بھی. تو وہ جو پکار رہی ہوتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو یا مجھے جلدی لے جاؤ, وہ روح پکار رہی ہوتی ہے انسان کا جسم؟ دونوں